جی تو دوستوں آج کل ہمارے ایک یوٹیوبر ہیں پاکستانی اور سعد الرحمان، بڑا خوبصورت نام ان کے والدین نے رکھا تھا. ان کے والد میں نے سنا کہ ایک پروفیسر میں بھی ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. آج کل کے دور کا یہ بڑا المیہ ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے. معذرت کے ساتھ بہت بڑے بڑے ٹیچرز کے جو بچے ہیں وہ آج کل یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ سعد الرحمان ڈکی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، کیونکہ میں نے آج تک اسی کو ویڈیو نہیں دیکھی. بٹ یہ ہر وقت کنٹروورسی میں ہی رہتا ہے، کبھی کوئی کیس کبھی کوئی کیس. اس کے ساتھ وہ ایک اور یوٹیوبر بھی ہے جو ایک اسپیشل مکتب کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، رجب بٹ. ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں وہ بٹ کیسے ہے، کیونکہ اس کا باپ سنا ہے بھٹی ہے اور وہ خود بٹ ہے، تو یہ بھٹی اور بٹ مکس اپ ہوئے میں. یہ لوگ پہلے دن سے ہی بہت عرصے سے میں مسلسل ان کی کنٹروورسی سن رہا تھا. والدین کو یہ چاہیے، جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں پہ ذرا نظر رکھیں کہ ان کے بچے کس طرح کے لوگوں کے کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں. کہ یہ 9 ملین سبسکرائبر، 10 ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی غلیظ قسم کے لوگ ہیں. اب گیمبلنگ میں، جوئے میں بھی انوالو ہیں، اور بھی انہوں نے بہت سارے لوٹنے کے طریقے پہلے بھی آزماتے رہے ہیں پاکستانی قوم کو. اور اب تو یہ میں اس بات میں بڑا حیران ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان گیمبلنگ ایپس کو اتنی آزادی کیسے دی ہوئی تھی. کہ میں یہاں ملتان میں بھی دیکھتا تھا بڑے بڑے بل بورڈز پر ان کے اشتہارات لگے ہوئے ہوتے تھے، جس میں ہمارے ایک سابق کرکٹر جو اپنے زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھے سٹے کے معاملے میں، جوئے کے معاملے میں، ان کی بھی تصویریں، باجی اور ولف 777، 1x بیٹ اور بیٹ 365، بیٹ ڈیلی. یہ یار میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو کیسے اجازت ملتی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر اپنی پبلسٹی بھی کرتے ہیں، مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، کنٹری ہیڈ بھی لگا دیتے ہیں پاکستان سے، اور پاکستان میں لوگوں کو جوئے کی لعنت پہ یہ لوگ ڈال رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان لوگوں کو اب میرے خیال میں کڑے ہاتھوں سے لینا چاہیے. گورنمنٹ کو میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دیں، تاکہ پتہ تو لگے کہ یار یہ لوگوں کو حلال اور حرام کا فرق بالکل ختم کرتے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو اور مزید تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن بالکل ہونا چاہیے. اور آپ میرے خیال میں میری اس بات سے ضرور ایگری بھی کریں گے، اتفاق کریں گے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کا کنٹینٹ دیکھیں یا ان لوگوں کو فالو کریں. یہ ہر کمرشل میں بھی آ جاتے ہیں کرکٹرز، اور یہ گیمبلنگ میں بھی انوالو ہیں. اب جو ابھی ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز ہوئی تھی، ایک ابھی جو ریٹائرڈ کرکٹرز تھے، اس میں آپ دیکھیں تو جتنے بھی جو اونرز تھے وہ انڈینز تھے، اور اس پورے لیگ کو جو سپانسر کیا ہوا تھا وہ تمام بیٹنگ ایپس نے کیا ہوا تھا. اب ہمارے بہت سارے کرکٹرز جو ویسے تو بڑے مولوی ہیں، بڑے حاجی ہیں، بڑے زبردست قسم کے مسلمان بنتے ہیں، بڑے بڑے لیجنڈز بھی ہیں، جس میں شاہد افریدی بھی ہیں ہمارے پاکستان کے. ٹھیک ہے، تو وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ جو لیگ ہے اس کو سپانسر کون کر رہا ہے. جو وہ حرام کی کمائی سے بالکل جو پیسہ دے رہے ہیں ان کرکٹرز کو، کیا وہ حلال ہے؟ ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہ کیا کرکٹرز ہیں، پی سی بی ان کو کیسے الاؤ کر رہا ہے کہ یہ اس طرح کی جواری لیگز میں جا کر یہ لوگ کھیلیں گے. تو پاکستانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ ذرا سخت ایکشن لیں. قوم کو سدھارنا بھی آپ لوگوں کا ہی فرض ہے. ہم لوگ تو ویڈیوز بنا کے لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتے ہی رہیں گے، لیکن قوم کو ذرا تھوڑا سا آپ لوگ بھی تو سدھاریں کہ اس طرح کی چیزوں کو بین کریں اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیں.